کہ عابد خان ہمارے نمائندے اس متعلق ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یقیناً یہ ایک بڑا فیصلہ دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھی، عدالت کی جانب سے ان درخواستوں کو منظور کیا گیا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن فوری پنجاب کے انتخابات کا شیڈیول جاری کرے۔ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کرانے کی درخواست کو منظور کیا، فیصلہ محفوظ ہوا۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں آپ الیکشن کرائیں، نگراں حکومت کو بھی اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو، اور آج عدالت نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ 90 روز میں ہی الیکشن کرائے جائیں، ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے وہ بڑا واضح ہے، اور عدالتیں ہوں، پاکستان کی پارلیمان ہوں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، پاکستان کے تمام جو ایگزیکٹو کے ادارے ہوں، وہ آئین کے پابند ہیں۔ کسی بھی ادارے کے پاس جو بھی اس وقت آئین پاکستان کے تحت طاقت موجود ہے وہ آئین پاکستان سے ہی ڈرائیو کرتا ہے۔ آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ کسی بھی ہاؤس کا، وہ وفاقی نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی پروونشل اسمبلی ہو، اب وہاں پہ اگر اس کا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، میجورٹی پارٹی کو جو ہیڈ کر رہا ہے، وہ اگر اسمبلی توڑ دیتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی جو ہے صوبائی اسمبلی ہو، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ آئین کا جو آرٹیکل 105 ہے، اس کا سب کلاس جو 3 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن شوڈ بی ہیلڈ ناٹ لیٹر دین جو ہے 90 ڈیز۔ اب 90 دن کی جو میعاد ہے، اسے آپ جو ہے بالکل اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لہذا پہلے بھی بہت واضح تھا۔ ہماری متعدد بار جو ہے بیرسٹر اعتزاز احسن، جو باقی بھی جو آئین کے ماہر ہیں پاکستان کے اندر، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے مختلف اوقات کے اوپر یہ آراء دی۔ آج بھی اگر آپ تمام پاکستان کے بڑے اخبارات پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی جو نظریاتی اختلاف ہے بھی، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین چونکہ واضح ہے، الیکشن ہونے ہیں، کم از کم جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے، لہذا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہی فیصلہ۔ لیکن خاور ڈیلے تو نہیں کر سکتے، لیکن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہم دیکھ رہے تھے، جس طرح سے چیف سیکرٹری کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملے کی کمی جیسی عذر پیش کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ وسائل نہیں ہیں، اس کے بعد آئی جی کی جانب سے بھی کہا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو صدر پاکستان ہے، ڈاکٹر عارف الوی، انہوں نے جو 2 دن پہلے لیٹر لکھا، اس کے اندر انہوں نے چند ایک مثالیں بھی واضح کی کہ ایک موقع کے اوپر امریکہ کے اندر سول وار تھی، برطانیہ اور امریکہ کی جنگ بھی چل رہی تھی، لیکن وہاں بھی الیکشن ہوئے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر جو انتظامی امور چلانے ہیں، جس پولیٹیکل پارٹی نے، جو حکومت میں ہے، اس نے آئین کے تابع رہ کے سارا کام کرنا ہے۔ جب آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 105 پڑھ لیں، آئین کا آرٹیکل 218 پڑھ لیں، 224 پڑھ لیں، 220 پڑھ لیں، اس کے اندر بڑے واضح ہے کہ ایک اسمبلی جب ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو میجورٹی پارٹی کا لیڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ پھر عوام کے پاس جانا ہے۔ اور ایک بات ہمیں بار بار اپنے ناظرین کو بتانی چاہیے کہ آئین پاکستان بڑا واضح کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ امانت کے طور پر عوام کے پاس ہے۔ عوام نے جو ہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہوں، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، تو اس کو جس کو بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں تو ان کے پاس وہ اختیار ہوگا حکومت چلانے کا۔ تو فواد صاحب تو بڑے پر امید ہیں۔ خاور گھمن صاحب، فواد چودھری صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ کافی پر امید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کی بھی اب راہ ہموار ہو رہی ہے اگر یہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ دیکھیں، ایک چیز اس میں جو سیاسی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ، مطلب ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، پنجاب میں سے 174 جو ہیں وہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوتے ہیں، 141 کے قریب ڈائریکٹلی الیکٹڈ، اور باقی جو ہیں وہ ریزرو سیٹ کے اوپر۔ تو اگر پنجاب کے اندر فرض کریں الیکشن جو علیحدہ سے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، فار ایگزامپل نون لیگ ہی جیت جاتی ہے، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 4 مہینے کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں، وہ سب دیکھیں گے کہ بھیا ایک پولیٹیکل پارٹی آلریڈی ایک اقتدار کے اندر بیٹھی ہے، یا خیبر پختونخوا کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، فرض کریں یہ دونوں صوبے ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے، ریگارڈلیس کے عمران خان جیتے ہیں، نواز شریف جیتے ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری جیتے ہیں، تو ایک بڑا واضح نظر آ جائے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار کے اندر 2 بڑے صوبوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔
تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن پھر ایک فارمل جسے کہہ لیں کہ ایک بس ایکسرسائز رہ جائے گی. اس لیے ضروری ہوگا میرے خیال میں نون لیگ بھی یہ افورڈ نہیں کر پائے گی کہ وہ پنجاب کا الیکشن علیحدہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایک فارمیلٹی پوری کریں اکتوبر 2023 کے اندر. نون لیگ کے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہوں تو بہتر ہے, یعنی عام انتخابات اور یہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ نون لیگ کے جو لیڈران ہیں خاقان عباسی ایک ہی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین بہت واضح ہے. اور میں تو 2 دن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. اور اگر آئین کا آرٹیکل 220 میرے خیال میں آپ ضرور پڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کسی بھی ادارے سے پوچھنا نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. الیکشن کمیشن کے پاس وسیع تر اختیارات موجود ہیں کہ وہ اس نے آرڈر کرنا ہے کہ آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خاور آپ ساتھ رہیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم سامنے آ گیا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ کہ یہ ہمارے حق میں ہے, یہ پاکستان کی آئین, پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کے حق میں فیصلہ ہے. اور جو میں بار بار بول رہا تھا, لوگ مجھ سے بولتے تھے کہ تمہیں ضرورت زیادہ اعتماد ہے عدالت کے اوپر, مجھے یقین تھا کہ انحراف نہیں کرنے دیں گے آئین سے, اور بڑا واضح دو ٹوک فیصلہ آ گیا. اور جیسے بھی میرے خیال میں خاور گمن سے جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے, تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئین بالکل واضح ہے. 218 آرٹیکل کہتا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے صاف شفاف الیکشن کرانا, اور 220 کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر ادارے کی یہ اس پہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے الیکشن کرانے کے لیے جو بھی اس کو چاہیے. تو یہ جو فائنانس منسٹری, ڈیفنس منسٹری, یہ جنہوں نے بھی ان کو خط لکھے تھے اس سے پہلے, وہ سب آئین سے انحراف کی بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں آج کے فیصلے کے بعد وہ بھی ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی. تو اسد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی, بات چیت کرے گی الیکشن پر؟ کیونکہ بہت سے لوگ نون لیگ کے ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں, میں تو پچھلے 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو پی ڈی ایم کی اوور آل سیاست ہے جو فالو کر رہی ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو تو اس سے فائدہ ہوا ہے جو پچھلے 10 مہینے کے اندر ہوا ہے. زرداری صاحب نے ایسا بدلہ لیا ہے شریف برادران سے اور مسلم لیگ نون سے کہ انہوں نے سارے قرض چکا دیے ہیں. مسلم لیگ نون کے ابھی بھی انٹرسٹ کے اندر یہ ہے کہ وہ اس پالیسی سے ہٹیں, ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور ایک ہی تاریخ کے اوپر الیکشن ہو, یہی سوٹ کرتا ہے. آپ سوچیں کہ اس مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اگر اس کو یہ پتا ہو کہ پہلے صوبائی الیکشن ہوگا, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف اس کے اندر کامیاب ہوگی, اور اس سٹنگ اس ایم این اے کو مسلم لیگ نون کے الیکشن لڑنا پڑے گا نیچے 4.5 سال کے لیے تحریک انصاف کی منتخب صوبائی حکومت کے خلاف. لیکن اسد عمر صاحب, یہ تو بالکل ان کے ہاتھ باندھنے والی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے ان کا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سوٹ جو کرتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کیپٹن صفدر صاحب آج یہ کہہ رہے تھے, ARY نیوز سے انہوں نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ 2025 تک جا کے الیکشن ہوں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے قریبی ہیں, گھر کے بھیدی ہیں. اچھا, یہ ان کی خواہش بول رہی تھی. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشنز ہونے چاہیے, ان کی خواہش ہونے چاہیے. اچھا چلے, پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا خدشہ بول رہا تھا. دیکھیں, یہ پچھلے کئی ماہ سے یہی بات چل رہی ہے نا. جس وقت یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اعلان کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے, انہوں نے کہا یہ بات کر رہے ہیں یہ کبھی بھی تحلیل کریں گے نہیں. ہم نے تحلیل کرنے کا حتمی اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ اعتماد کی ووٹ کی باری آ گئی, ان سے 186 پورے نہیں ہوں گے, 186 ہم نے پورے کر دیے. پھر انہوں نے کہا نہیں, یہ پرویز الہی کبھی بھی تحلیل نہیں کریں گے, انہیں پرویز الہی نے تحلیل کر دی. پھر یہ انہوں نے کہتے تھے کہ یہ کورٹ سے کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو الیکشن. تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہو, یہ الیکشن نہیں ملے گا تمہیں عدالت سے. عدالت نے الیکشن بھی دے دیا. تو ابھی تک یہ سارے تجزیے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نئے پاکستان کی طرف جا رہا ہے. اور وہ نیا پاکستان کیا ہے, وہ تحریک انصاف کا پاکستان نہیں ہے. وہ پاکستان ایسا ہے جہاں پاکستان کے 22 کروڑ عوام فیصلے کریں گے کہ ملک کے اندر کیا ہونا ہے. کوئی بند کمروں کے اندر ڈھیلے ہو کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا, تو اسد عمر صاحب یہ کہے گا, اب ایک نظیر تو سامنے آ گئی ہے, ہم نے دیکھا کہ عدالت کی جانب سے, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ واضح حکم دیا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں پنجاب میں. تو کے پی میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی طرح؟
जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर तो थोड़ा सा इबहम इसलिए था कि आइन के अंदर ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर असेंबली को तहलील करता है तो उसके बाद गवर्नर ने ही ऐलान करना है तारीख का, लेकिन अगर 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली तहलील होती है तो उस सूरत में कौन तारीख का ऐलान करेगा वो वाज़ेह तौर पे आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ था, और एक हफ्ता उसी के अंदर लगा अदालत को उस नतीजे पे पहुंचने का कि किसको हुक्म देना है। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो भी मसला नहीं है, वहां पे तो कोई केस है ही नहीं, सीधा सीधा आईनी जिम्मेदारी है गवर्नर की जो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जी मुआशी जो सूरत हाल है, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी खदशात हैं, अमले की कमी है। IG पंजाब के भी इस हवाले से बयानात सामने आए, वजीर दाखिला के भी सामने आए, वजारत दिफा के भी सामने आए। तो आपको लगता है कि ये अदालती हुक्म की पासदारी करेंगे, इस पर अमल दरामद होगा, और अगर नहीं करते तो हीन अदालत तो साफ साफ लगेगी? अच्छा जी, आज चीफ सेक्रेटरी और IG दोनों अदालत में बुलाए गए थे और दोनों ने आगे कहा कि जी हम पाबंद हैं आइन के और बिल्कुल आइन के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। उन्होंने तो दो टोक जवाब देके चले गए दोनों, तो वो बात तो खत्म हो गई। जहां तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, मतलब वो इतनी मज़ाक़ खेज बातें करते हैं। 60 अरब रुपए 61 अरब रुपए है जो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए, उनको बजट चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमारे पास 61 अरब रुपए नहीं है। पहले 6 माह जो इस माली साल के गुजरे हैं, जुलाई से दिसंबर तक, उसमें वफाकी हुकूमत के अखराजात 6,382 अरब रुपए थे, यानी हर माह 1,000 अरब रुपए से ज्यादा वफाकी हुकूमत खर्च करती है। 61 अरब रुपए जो सालाना अखराजात हैं वफाकी हुकूमत के, उसका 0.005% बनता है। तो ये तो एक मजाक है कि आइन की जिम्मेदारी पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, 88 वजीर की काबीना बनाने के लिए पैसे हैं, सारी दुनिया में शाखर्चियां करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। ये कोई अदालत के अंदर 2 मिनट ये आर्गुमेंट नहीं खड़ी हो सकती। तो यानी आप समझते हैं कि अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर सकती? जी बिल्कुल ऐसा है। मैं अगर एक लाइन में बोलूं कि मेरे ख्याल में आगे क्या होने वाला है, अब राज करेगी खल्के खुदा। तो असद उमर साहब, जिस तरह से अब इलेक्शंस 90 दिन में यानी 3 माह का वक्त है, तो एक ही बार आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाते? पहले इस पे खर्चा, फिर उसके बाद वो वाला खर्चा, मुआशी सूरत हाल आपके सामने। 100% आप दुरुस्त बात कर रही हैं, होना भी यही चाहिए और शायद होगा भी ऐसा। और मैं आपको बताऊं, आपकी बात की जो मुकम्मल तौर पे जो तायीद करेंगे वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के MNAs हैं। उनके लिए तो ये सियासी मौत है जो अगर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन पहले हो गए, तो मेरे ख्याल में इसकी वाज़े इम्कान मौजूद है कि अब खुद जो है वो हुकूमत आएगी कि एक ही वक्त में सारा इलेक्शन करा दिया जाए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खैबर घुमन और आबिद खान हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे। उनका बहुत शुक्रिया।